Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر حسن محمود لیاقت پور سے یہ بھائی لکھتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض اور فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر پڑھ لیں تو کیا اس طرح سے نماز عشاء مکمل ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ میں اکثر عشاء کی نماز اسی طرح سے ہی ادا کرتا ہوں، 17 رکعتیں مکمل نہیں پڑھتا، لیکن مسجد میں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ادھوری نماز پڑھتے ہو، لہٰذا اس طرح سے تو نماز ہی نہیں ہوتی، آپ مکمل نماز پڑھا کریں۔ تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کو کلیئر کٹلی یاد رکھ لیں۔ نماز عشاء کی جو متفق علیہ رکعتیں ہیں وہ کیسے کہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو کہ فرضوں سے پہلے کی ہیں، اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے ساتھ 2 رکعت نوافل اور 3 رکعت وتر، اسی طرح آخر میں پھر 2 رکعت نماز نفل، تو یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اب ان میں جو 4 رکعت سنت ہے، یعنی جو فرضوں سے پہلے کی سنتیں ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر کوئی خوش نصیب ان کو بھی ادا کرتا ہے تو بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 4 رکعت فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد جو 2 رکعت نوافل ہیں، ان کو بھی جو ادا کرے گا اسے بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر کوئی ان نوافل کو نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو آخر والے 2 رکعت نوافل ہیں وہ بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب لہٰذا جو ضروری رکعتیں عشاء کی نماز میں ادا کرنے والی ہیں وہ ہیں 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ اور آخر میں 3 رکعت وتر جو کہ واجب ہیں۔ اب جس نے بھی ان 9 رکعتوں کو پڑھ لیا تو اس کی نماز عشاء درست ادا ہو جائے گی، مگر جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نوافل ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ نوافل کے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح بروز قیامت اگر کسی شخص کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی نکل آئی تو پھر اس کے نوافل کے ذریعے سے ہی اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص اس بندے کو ملامت کر رہا ہے کہ تو نے نماز ادھوری کیوں پڑھی ہے، اس طرح سے تو تیری نماز مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، تو وہ جو ملامت کرنے والا ہے اس کا طریقہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز جو صاحب شریعت نے ضروری قرار نہیں دی، آپ اس چیز کو کسی پر زبردستی کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اب آپ جب اس کو کہیں گے کہ آپ یہ نوافل اور سنتیں بھی ادا کرو گے تو آپ کی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نوافل یا سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا، نہ تو وہ گناہ گار ہے اور نہ ہی قابل ملامت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے نوافل نہیں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس نے 4 فرض ادا کر لیے ہیں، اس کے ساتھ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لی ہے اور 3 رکعت وتر ادا کر لیے ہیں تو اس کی نماز عشاء درست ادا ہو گئی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔